ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن کریم کی فضیلتیں، آداب اور قرآن کریم پڑھنے کے فوائد و ثمرات، دنیا اور آخرت میں اس کے نمایاں اثرات، نیز تفسیر کی تعریف اور علم تفسیر کے اہم ترین اصول، اور اس سلسلے میں سلف صالحین کا منہج، صحابہ کرام کا فہم قرآن، اس سے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے قرآنی دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ فتعلموا مأدبتہ، اس کے دسترخوان کو سیکھو، یعنی وہ دسترخوان ہے جس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے، یعنی اسے سیکھنا پڑے گا، اسے پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ عظیم دسترخوان ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت سے روشناس ہوں اور قرآنی حلقے میں اگر ہمیشہ بیٹھنے کی کوشش کریں، قرآن کی مجلسوں کے اندر اگر ہم قرآن سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین انعام و اکرام کی بارشیں برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت کے ساتھ اسی وقت 4 انعام دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے اہم ترین فوائد ہیں، قرآن کریم کے حلقات کے عظیم ترین ثمرات ہیں۔ جو لوگ کسی مقام اور کسی جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں گے، 4 انعام اللہ رب العالمین کا ہوگا۔ آئیے میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو، ایمان کی تازگی ہوگی اور اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا، حوصلے بلند ہوں گے۔ جب حوصلے بلند ہوتے ہیں، بڑھ کے منزل سلام کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درس سنیں اور درس لیں، یعنی سیکھیں اور سکھائیں، تو اللہ کا 4 انعام ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ٹینشن سے فری کر دے گا، اللہ ان کے غموں کو دور کر دے گا، اللہ ان کی پریشانیوں کو حل کر دے گا، اللہ ان کے قلب پر سکون کا نزول فرمائے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کا معنی مجاہد نے بیان کیا الطمانینۃ القلبیہ، قلبی سکون۔ دنیا کی کسی مارکیٹ میں، دنیا کے کسی کلب میں، دنیا کے کسی صیدلیہ اور دواخانے میں وہ سکون کی گولی نہیں ملے گی، لیکن وہ سکون کی نعمت ملے گی قرآن کریم سننے میں، قرآن کریم کے حلقات میں بیٹھنے میں۔ الا نزلت علیہم السکینہ۔ دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، جب اللہ کی رحمت ڈھانپے گی تو اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، آسمانی عذاب سے بھی، زمینی عذاب سے بھی۔ جب اللہ کی رحمت ڈھانپے گی تو کیا اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا اس پر کورونا کا عذاب آ سکتا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا وبائی بیماریوں سے دوچار ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا ساحروں کا حملہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا جادوگروں کا حملہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا کاہنوں کا حملہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا شیطانوں کا حملہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی کیا دشمنوں کا حملہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا دنیا کے اختلافات میں وہ مبتلا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس قوم پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ قوم اختلاف سے دور ہوگی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سورہ ہود کی آخری میں، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تیرا رب رحمت نازل فرمائے، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ قوم اختلاف سے دور ہوگی۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اختلاف سے، فتنے سے دور فرما دے گا۔ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا جو قرآن کے حلقات میں ہیں، جو قرآن کی مجلس میں ہیں، جو قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ ان کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا۔ اللہ اکبر۔
اس لیے ابو دردہ اور بعض سلف کا قول ہے اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا للعلم، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو یا علم کے محبت کرنے والے بنو۔ اگر آپ یہ قرآن کے اندر سنتے بھی ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندوں کو سناؤ جو اللہ کی بات غور سے سنتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اس کی دو تفسیر ہے، نمبر ایک اچھی طرح پیروی کرتے ہیں، دوسری تفسیر ان میں جو باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی جو محکم آیات ہیں، جو ناسخ آیات ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، سننے کے بعد عمل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کو سننے کے بعد اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور وہی عقل مند ہیں، اللہ ان کے دماغ اور ان کے فکر کی حفاظت فرمائے گا۔ جب جب قرآن سنیں گے اور قرآنی حلقے میں بیٹھیں گے، قرآنی مجلسوں سے لطف اندوز ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ پر یہ چار انعام کرے گا۔ نمبر ایک قلبی سکون ہوگا، نمبر دو رحمتوں کا نزول ہوگا، نمبر تین فرشتوں کا نزول ہوگا، نمبر چار اللہ آپ کا ذکر اپنے بلند ترین مقام پر نیک اور بزرگ فرشتوں کے درمیان کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآنی حلقات کے ذریعے اللہ آپ کو بلندی پہ لے جائے گا، جس کے بارے میں بتایا گیا پچھلے ایپیسوڈ میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی پہ لے جائے گا اور بہت ساری قوموں کو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا۔ جب جب ان حلقات میں بیٹھیں گے تب آپ کے مقام بلند ہوں گے، اور جب جب قرآن سے بھاگیں گے تب تک ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس قرآنی درس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ قرآنی حلقات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ ان حلقات میں وہی بیٹھتا ہے جن کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے، ان حلقات سے وہی شخص لطف اندوز ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سچائی دیکھتا ہے۔ جب جب قرآنی مجلسوں کے اندر آپ بیٹھ کر علم حاصل کریں گے گویا کہ آپ جنت کے باغ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے سنا جنت کے باغ، وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، انہا جنت الماوا، زمین پہ جنت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقات، جس کی تفسیر امام ابن عباس کے مائنات شاگرد عطا ابن ابی رواح نے کہا کہ ذکر کی مجلسوں سے مراد مجالس الحلال والحرام، حلال اور حرام کی مجلسیں ہیں، جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہو، جہاں شرک سے روکا جائے، جہاں سنت نبی کی تبلیغ کی جائے، جہاں ہدایت ربانی کی قندیلیں روشن کی جائیں، جہاں کتاب الہی کی تلاوت ہو، یہ جنت کے باغ ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ جتنی دیر اس حلقے میں بیٹھیں گے، ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں گے، گویا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ آپ جنتی روٹ پہ جا رہے ہیں، اسٹریٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں، جنت کا سفر کر رہے ہیں۔ جتنی دیر آپ نے بیٹھ کر علم حاصل کیا قرآنی مجلس میں، اتنی دیر واللہ آپ نے قرآنی سفر کیا، آپ نے جنت کا سفر فرمایا۔ دلیل صحیح مسلم ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے پہ چل کے وہ علم حاصل کرے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے عظیم علم کیا ہو سکتا ہے قرآن کا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب جب آپ اس حلقے میں آئیں گے اور ایسی مجلسوں سے لطف اندوز ہوں گے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ جنت کا راستہ جب آسان کیا تو عبادت کرنا بھی آسان، قرآن پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، صدقہ خیرات کرنا بھی آسان، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی آسان، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی آسان، صبح شام کے اذکار کرنا بھی آسان۔ یعنی جتنے جنتی اعمال ہیں اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سعادت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا جزا ہے، یہ اللہ کا بدلہ ہے، یہ قرآنی دسترخوان، یہ جنت کا باغ بھی ہے اور یہ دنیا کی جنت بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان للہ جنت فی الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ۔ اللہ نے دنیا میں ایک جنت بنائی ہے جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کی جنت مومن کا دل ہے، قرآن سننے اور پڑھنے سے دل میں جو سکون اور لذت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی جو بشاشت اور تازگی ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جیل کی سلاخوں میں جا رہا ہوں، ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں جنتی و بستان فی صدری، میری جنت، میرا باغ میرے سینے میں ہے۔ اس لیے امام ابن قیم نے کہا کہ جس طرح جنت آسمان پہ ہے، آخرت میں ہے، اسی طرح دنیا میں نیکوکاروں کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی نعمتیں، ایمان کی لذتیں ہیں، ایمان کی مٹھاس ہے، قرآن کی تازگی ہے، عبادت کی لذت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں میں شمار کی جاتی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین سورت ہے۔ سورہ فاتحہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، کیونکہ بہت سی سورتیں ایسی ہیں جن کی بعض آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ ایسی بھی سورتیں ہیں جن کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض آیتیں مدنی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس سورت سے متعلق اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سورت کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی سورتوں میں سب سے افضل ترین سورت بتایا۔ ابو سعید بن معلہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، میں قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت کی تمہیں تعلیم دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توجہ مبذول کرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانا ہو تو پہلے اس کی بشارت سناؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے، بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، بشارت دو، نفرت مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلہ کو کہا یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت، افضل ترین سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جسے قرآن عظیم بھی کہا گیا، جسے سبع مثانی بھی کہا گیا، یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں، قرآن عظیم ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کے مضامین ہیں، اس لیے اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام بدر الدین الزرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ قلم، اس کے بعد سورۃ المزمل، اس کے بعد سورۃ المدثر، اور 5ویں سورت نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے۔ معلوم ہوا نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ اس سورت کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے نزول سے پہلے ایک ایسے فرشتے کو نازل کیا جو خوشخبری اور بشارت لے کر آیا، امت محمدیہ کے لیے نیکی کا تمغہ لے کر کے آیا، امت محمدیہ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لایا، اللہ کی رحمتوں کا نزول لے کر آیا، وہ فرشتہ جو آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں تھا، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے،
جسے امام مسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع نقیضا فوقہ، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی. حضرت جبریل نے فرفع راسہ، اپنے سر کو اٹھایا اور اشارہ کیا، ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ، فتح اليوم، آج کھلا ہے، لم یفتح منہ من قبل، یہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اسے معلوم ہوا کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان میں دروازے بھی ہیں. اور کہا کہ فنزل منہ ملک، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا. ایسی بشارت لے کر آیا ہے، ایسی خوشخبری لے کر آیا ہے، ایسی سعادت اور نیک نامی کی مصدع جاں فضا لے کے آیا ہے کہ کسی امت کو یہ بشارت و خوشخبری نہیں ملی. پچھلے انبیاء میں سے کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کے بعد کہا، یا محمد ابشر بنورین، دو نور کی خوشخبری پالو، دو روشنی کی سعادت حاصل کر لو. نمبر 1 فاتحہ، اور نمبر 2 وخواتیم سورۃ البقرہ. پہلی بشارت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری بشارت سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. کسی نبی اور کسی امت کو یہ سعادت نہیں ملی. لم تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ، یہ دو نور اور دو روشنی ایسی ہے کہ ان میں سے جو حرف بھی ادا کریں گے ان پر آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. جس کی دوسری تفسیر بعض مفسرین نے کی، دنیا اور آخرت کی جو عزت اور سعادت چاہتے ہیں اور آپ کی جو نیک تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پر غور کرو گے، پڑھو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائے گا، آرزوؤں کی تکمیل فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور ہے، یہ دو روشنی ہیں، لیکن مفاتیح الخیر ہیں، خیر کی چابیاں ہیں. یہاں سے خیر کے دروازے کھلیں گے، بھلائی کے دروازے کھلیں گے. سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان سورتوں میں سے ہے جن میں صرف اللہ کی توحید کا اعلان کیا گیا ہے. واضح ہو کہ القرآن کل والتوحید، پورا قرآن توحید ہے، اللہ کی عبادت اور طاعت کا اعلان ہے. پورا قرآن مجید اللہ کے عظیم ترین حقوق توحید باری پہ مشتمل ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں یا تو اللہ کی بڑائی بزرگی کا بیان ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، یا اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے، یا جن لوگوں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی ان کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ ہے. اور جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی عبادت میں دوسری مخلوق کو شریک کیا، اللہ نے دنیا میں ان پر کیا سزائیں نازل کی ان کا بیان ہے. لیکن سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ العلق، ان 4 سورتوں میں مکمل توحید ہے. توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید کی تینوں قسمیں کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے. سورۃ الکافرون میں توحید الوہیت کا تذکرہ ہے، سورہ اخلاص میں اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، سورۃ العلق میں اللہ کی توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ اس قرآنی اور ربانی پیغام کی موتیاں اور اس کی قیمتی باتیں اگلے ایپیسوڈ میں پیش کی جائیں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔